السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو 4 جون 1857 عیسوی کو جنرل بخت خان اپنی عظیم الشان فوج کے ساتھ مراد آباد میں داخل ہوا۔ اس نے انتظام درست کیا۔ نواب نے جن لوگوں کو قید کر دیا تھا ان کو رہا کیا اور نواب مجو خان کو دوبارہ نواب بنایا۔ نواب مجو خان کے پاس کچھ انگریز عورتیں قید تھیں جن کو نواب رامپور کے پاس بھیج دیا گیا اور مراد آباد کو اس طرح آزاد کروانے کے بعد انقلابی فوجیں جنرل بخت خان کے ہمراہ 18 جون 1857 عیسوی کو دہلی روانہ ہو گئیں۔ نواب رامپور نے میدان خالی پا کر پھر مراد آباد کا رخ کیا اور انگریزوں کے حکم پر 24 جون 1857 عیسوی کو فوج بھیج کر پھر قبضہ کر لیا۔ مجو خان کو ناظم مقرر کیا گیا۔ نواب نے اب کمشنر کے اشارے پر جو نینی تال سے تار ہلا رہا تھا ایک جاسوس دہلی روانہ کر کے بہادر شاہ ظفر کو عرضی اور نذرانہ پیش کروایا۔ یہ جاسوس منشی نہال الدین جس کو بخت خان نے توپ سے اڑانے کا حکم دیا تھا بعض لوگوں کی سفارش پر بمشکل چھوڑا گیا۔ نواب کے جاسوس میرٹھ، کانپور، بریلی اور لکھنؤ وغیرہ میں بھی اپنی مذموم حرکتوں میں خاموشی سے مصروف تھے۔ اسی طرح چندوسی، سنبھل، ٹھاکر دراوا، امروہہ وغیرہ میں تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے رامپور کی فوجیں بھیجی گئیں۔ بلند شہر میں نواب کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ دوستو 22 اپریل 1857 عیسوی کو شہزادہ فیروز شاہ مراد آباد میں داخل ہوا اور عیدگاہ کے قریب آ کر ٹھہرا۔ نواب کو پتہ چلا تو اس نے روکنے کے انتظامات کرنے چاہے مگر تمام شہر شہزادے کے ساتھ تھا۔ 24 اپریل 1858 عیسوی کو رامپور کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا مگر نواب کی فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ یہ جنگ مزار حضرت شاہ بلاکی رحمۃ اللہ علیہ کے متصل ہوئی۔ شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لاپتہ ہو گیا۔ وہ جنگ کے ارادے سے نہ آیا تھا، چنانچہ رامپور کی فوج سے اس نے کہا، افسوس ہے کہ دشمن کی بجائے تم اپنے ہی بھائیوں سے لڑتے ہو۔ 29 مئی 1858 عیسوی کو رامپور کی فوجیں اسلام نگر میں بابو رام نارائن اور ان کے انقلابی ساتھیوں کو کچلنے پہنچی اور ان کو پسپا کر دیا گیا۔ جنگ آزادی کی انقلاب آفرین جنگھار سے امروہہ کے در و دیوار بھی گونجے۔ چنانچہ جب 12 مئی 1857 عیسوی کو میرٹھ اور دہلی کی خبریں پہنچی تو 17 مئی 1857 عیسوی کو درگاہ حضرت شاہ ولایت میں شہر کے معزز اور سربر آوردہ لوگوں نے جلسہ کر کے انگریزی سلطنت کو ختم کرنے کے بارے میں مشورے کیے۔ 19 مئی 1857 عیسوی کو مراد آباد سے سید گلزار علی یہاں آئے جو وہاں مختاری کرتے تھے۔ اس رات کو بھی مشورے ہوتے رہے۔ اگلے دن یعنی 20 مئی 1857 عیسوی کو کئی ہزار انقلابیوں نے تھانہ اور تحصیل پر حملہ کیا اور نظر آتش کر دیا۔ خزانہ لوٹ لیا گیا۔ انگریز حکام نے جب فوج بھیجنا چاہی تو کوئی یہاں آنے پر تیار نہ تھا، تب گور سہارے کو بھیجا گیا۔ 25 مئی 1857 عیسوی کو مراد آباد کا جج ولسن بھی آیا۔ انقلابیوں کو اندھا دھند سزائیں دیں، سینکڑوں مکانات مسمار کر دیے، لیکن جلدی دوسرے علاقوں میں جب بغاوت کے شعلے بلند ہوئے تو انگریز نینی تال بھاگ گئے اور اس طرح امروہہ بھی انگریزی استبداد کے پرعذاب چنگل سے آزاد ہو گیا۔ دوستو سید گلزار علی نے فوج بھرتی کی اور ضروری جنگی تیاریاں کی۔ مشاہیر نے بہادر شاہ کو عرضیاں بھیجیں اور وہاں سے جواب بھی آیا۔ انگریزوں کے وفادار بھی اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے اور تمام اطلاعات ان کو دے رہے تھے۔ 19 نومبر 1857 عیسوی کو رامپور کی فوجیں گلزار علی اور ماڑے خان کو کچلنے آ گئیں۔ گلزار علی نے نواب کا بہادری سے مقابلہ کیا مگر پسپا ہوئے اور نواب نے یہاں قبضہ کر لیا۔ امروہہ کی عوام گور سہارے کی دشمن ہو گئی اور اس کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اگلے سال 21 اپریل 1858 عیسوی کو شہزادہ فیروز شاہ مراد آباد میں آیا تو امروہہ کی متعین فوج نجیب آباد کے ہمراہ شہزادے سے جا ملی۔ 25 اپریل 1858 عیسوی کو مراد آباد پر دوبارہ انگریزی تسلط قائم ہو گیا۔ انقلابیوں کو اندھا دھند پھانسیاں دی جانے لگیں۔ سید گلزار علی ضلع بریلی کے جنگلوں میں روپوش ہو گئے اور ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دوستو مراد آباد کے نواب مجو خان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک روایت عام طور پر مشہور ہے کہ نواب مجو خان کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر شہر میں گھسیٹا گیا اور پھر پکتے ہوئے چونے میں ڈال دیا گیا۔
لیکن بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ان کو گولی سے ہلاک کرنے کے بعد یہ مہذب برتا ہوا نواب موصوف اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی قبریں مراد آباد میں واقع ہیں۔ 1857 عیسوی کی 100 سالہ یادگار کے موقع پر 10 مئی 1858 عیسوی کو ان قبروں پر ایک میلہ سا لگ گیا تھا۔ میرٹھ کی خبریں پہنچنے پر انگریز افسروں نے خود ہی نواب محمود خان کو انتظامات سونپ دیے۔ ہندو مسلم عوام نے نواب کا خیر مقدم کیا اور حکومت تسلیم کی۔ ماڑے خان سپہ سالار مقرر ہوئے۔ نواب محمود نے امروہہ، مراد آباد وغیرہ میں بھی فوج کے دستے روانہ کیے تاکہ تحریک آزادی کو تقویت پہنچے، مگر یہاں انگریزوں کے بعض وفادار تحریک آزادی کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی مذموم کوششوں میں مصروف تھے۔ ان کی انگریز حکام سے خفیہ خط و کتابت ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے نواب محمود کے خلاف عوام کو بھڑکانا چاہا مگر ناکام ہوئے۔ 15 اپریل 1858 عیسوی کو انگریز فوجیں نجیب آباد کی طرف بڑھیں اور کئی تصادم ہوئے، مگر انتشار کی بدولت انقلابیوں کو شکست ہوئی۔ محمود خان کو گرفتار کر لیا گیا، کالے پانی کی سزا ہوئی، مگر میرٹھ جیل ہی میں انتقال ہو گیا۔ دوستو، بداؤن بھی روہیل کھنڈ کے دوسرے مقامات کے ساتھ اجنبی اقتدار سے آزاد ہو گیا۔ 17 جون 1857 عیسوی کو خان بہادر خان کی طرف سے عبد الرحمن کو ناظم اور جنرل نیاز محمد کو سپہ سالار فوج مقرر کیا گیا۔ جب بخت خان اور ان کے ساتھی لکھنؤ جاتے ہوئے بداؤن سے گزرے تو جہاد کا فتویٰ تقسیم کروایا، جس سے قرب و جوار میں کافی جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ اپریل 1858 عیسوی میں ڈاکٹر وزیر خان، مولانا فیض احمد اور شہزادہ فیروز شاہ وغیرہ پہنچے۔ ککرالہ کے مقام پر انگریزی فوج سے سخت مقابلہ ہوا اور انقلابیوں کے بلند حوصلے نے دشمن کو پسپا کر دیا تھا کہ کرنل جونز مدد لے کر آ گیا۔ انقلابی درمیان میں آ گئے اور آخر کار قوم و وطن پر نثار ہو کر امر ہو گئے۔ انقلابی رہنما اس معرکے کے بعد بریلی چلے گئے، جہاں ابھی تک خان بہادر خان کی حکومت تھی اور تقریباً تمام رہنما یہیں جمع تھے۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔